مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندے کی صحبت میں کوئی صرف اتنی دیر رہ جائے کہ جتنی دیر میں جوتیوں کو جھاڑا جاتا ہے، جوتیوں کو صاف کیا جاتا ہے، جوتوں پہ سے گرد ہٹائی جاتی ہے، صرف اتنی دیر بھی اگر کوئی بندے کی صحبت میں رہ جائے تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پھر یہ بندگی میں ملک مبارک بھائی مہاجر تو مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں 18 سال رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 18 سال مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ رہے، اتنے مبارک اور معزز صحابی ہیں آپ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو واقعہ ہے، معتبر جو واقعہ ہے، وہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو میاں بھائی مہاجر کو خدا کو پانے کے لیے کتنا آپ کو شوق تھا، اور مہدی موعود علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے تھے، مہدی موعود علیہ السلام سے کتنا وہ واقف تھے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ مہدی موعود علیہ السلام جب گجرات میں یعنی احمد آباد میں آنے کی جب وہ خبر سنتے ہیں، میاں بھائی مہاجر جن کی آج بحریہ میں، وہ مہدی موعود علیہ السلام آنے کی خبر کب سنتے ہیں؟ جب آپ کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، شادی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جلوہ دیا جا رہا ہے، اور ایسے میں دولہا دلہن کو ساتھ میں بٹھا کر جلوہ جو دلایا جاتا ہے وہ اس وقت دلایا جا رہا تھا، نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح کے تھوڑی دیر کے بعد اب جلوہ ہو رہا ہے، میاں بھائی مہاجر کے کانوں میں رکعت پڑتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام آ چکے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام آ چکے ہیں۔ محترم سامعین، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فوراً بندگی میاں ملک مبارک بھائی مہاجر دولہے کی اس نشست سے اٹھتے ہیں اور فوراً مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب لوگوں نے آپ کو سمجھایا، سب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آج آپ کا نکاح ہے، ابھی تو شادی ہوئی ہے، آپ بیٹھ جائیے، کل آپ جا کر مل لینا، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، میں ابھی جاؤں گا، مہدی موعود علیہ السلام آ چکے ہیں، میں اتنی دیر بھی نہیں رک سکتا کہ جو ہے یہاں پر بیٹھ کر جلوہ ادا کر سکوں۔ اور جو ہے آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میری ایک نایاب تلوار ہے، اس تلوار کو اپنی مہر کے عوض میں رکھ لینا، تمہارا حق تمہارے ساتھ ہے، اب میں مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں۔ اتنا جو ہے آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کے نام سے ان کے آنے کی خوشخبری جیسا سنے، دولہے کی حیثیت سے آپ تھے، نکاح ہو چکا تھا، مگر فوراً بیوی کا جو ہے مہر ادا کرتے ہیں اور دوڑتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور 18 سال یعنی آخری دم تک مہدی موعود علیہ السلام کے وصال تک آپ ساتھ رہے۔ اتنے بڑے معزز مبارک جو ہے صحابی ہیں آپ۔ ہم یاد رکھیے کہ ہم صرف مہدی موعود علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو مہدی موعود سے محبت کرتے ہیں۔ ہم مہدی موعود علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم مہدی موعود علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کے صحابہ سے، اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، چاہے وہ قیامت تک کیوں نہ آتے رہے، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں جو مہدی موعود علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ محترم سامعین، بندگی میاں ملک مبارک بھائی مہاجر یہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں۔ ہم نے جو ہے 2 دن پہلے بھی آپ کے بارے میں سنا، تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ کو شوق ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام آ گئے، جا کر ان کے مرید ہوتے ہیں اور اپنے آقا یعنی اپنے مرشد سے مہدی موعود علیہ السلام سے بندگی میاں ملک بھائی مہاجر اتنی جو ہے شوق کے ساتھ آپ سے جو ہے محبت کرتے ہیں کہ ایک موقع آتا ہے کہ لوگوں نے جو ہے آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے صرف یہی جواب دیا کہ سو میرا مہدی، سو میرا مہدی، سو میرا مہدی، 3 مرتبہ آپ یہ فرماتے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو جو ہے اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہونے کی بشارت دیتی ہیں۔ فنا فی الشیخ کی جو منزل ہوتی ہے، اسباب معرفت یہ جانتے ہیں کہ راہ سلوک کے اندر جو پہلی منزل آتی ہے وہ مرشد کی ذات میں فنا ہونا ہوتا ہے۔
تو بندگی میاں ملک بھائی مہاجر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی ذات میں کیسا فنا تھے، خود مہدی موعود علیہ السلام بشارت دیتے ہیں۔ تو اس بات سے جو ہے آپ بڑے معتبر اور مبارک جو ہے ہستی ہے، آج ان کا بھی بحریام ہے، ان کا بھی فیض ہم حاصل کریں گے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے ایک جملہ یوں فرمایا تھا کہ بندے کو اللہ نے جو ولایت کا فیض دیا ہے، جو دریا ہے، اس دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں بنیں گی اور ہر نہر سے قیامت تک لوگ فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح جو ہے جتنی بھی بحریامیں آ رہی ہیں ان سب میں جو ہے ہم فیض حاصل کرتے ہیں، اور فیض جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے جو چھوٹی نہروں سے ہم کو ملتا ہے یہ بھی ولایت محمدی کا فیض ہے۔ ہم کو بڑا عقیدت و احترام سے یہ فیض حاصل کرنا ہے۔ محترم سامعین، اس مسجد میں پیر و مرشد ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ادب سکھائے، مگر بحریام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا بچے جو ہے جو آتے ہیں ان میں ادب نہیں رہتا، اور بڑے جب نعرضہ لیتے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ دور بیٹھ جائیں۔ بڑے جب نعرضہ لے لیتے ہیں احترام سے دور جا کر ایسی بھی جگہ نہ بیٹھیں کہ جہاں پر لوگ نعرضے کو انگل کر جا رہے ہیں۔ جو بے حرمتی کرتا ہے اس کو فیض حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، پہلے بڑوں کو فقراء کو جو ہے نعرضہ لینے دیجئے، پھر بعد میں بچوں کو آنے دیجئے۔ اور مسجد کے احترام میں سے ایک احترام یہ ہے کہ مسجد کے اندر ادھر ادھر کی بات نہ کریں بلکہ خاموش رہیں۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں اور پیر و مرشد بار بار سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود پتہ نہیں ہے جو ہے جو بچے آتے ہیں یہاں پر بار بار جو ہے بے حرمتی کرتے ہیں مسجد کی جو ہے، اور ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سمجھائیں کہ مسجد کے اندر جب داخل ہو جائیں، چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے، دنیا کی بات نہ کریں۔ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ خاموش رہیں۔ بات بھی کرنا ہے تو آپ اشاروں سے کر سکتے ہیں۔ بعض ہماری قوم کی ایسی جو ہے مسجدیں ہیں، آپ جا کر دیکھیے مسجد بھری ہوئی رہتی مگر پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہاں پر معلوم نہیں 10 منٹ میں بے چینی شروع ہو جاتی، ایسا دکھتا نیچے کانٹے چبھ رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ یہ بچے جو کرتے ہیں، بچوں کا قصور نہیں ہے، بڑوں کا ہے جو آزو بازو بیٹھتے ہیں، ان کا کام ہے کہ بچوں کو سمجھائیں۔ یہی موقع ہوتا ہے ان کو آپ ڈرائیں کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ خاموش رہو اور جو ہے ادب سے بیٹھے رہو۔ جو لوگ ادب نہیں سیکھتے، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے ادب کبھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ادب سیکھے، بڑوں کا ادب سیکھے، نعرضے کا ادب کرے، بحریام کا ادب کرے، مرشدین کا ادب کرے، تبھی جا کر ہم کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس محفل کو مبارک کرتے ہوئے، قبول فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ بندگی میاں ملک مبارک بھائی مہاجر کے صدقے میں، اور جو مرشد کا بحریام ہے میاں سید خدا بخش میاں صاحب کی جو بحریام ہے، ان سب کے صدقے و طفیل میں ہمارا گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اپنا خاص دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب پیر کے دن جو ہے بندگی میاں